ابھی آپ کو مزید خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور مزید آپ کے لیے جو مشکلات کا دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خونخوار قسم کا قانون جو ہے اس کا مسودہ اس حکومت نے تیار کیا اور اس مسودے کا نام ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ 2023۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کریں گے۔ اگر آپ نے جوڈیشری کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کر دی، بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ اور جس طریقے سے شاہد اسلم صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر ہیئرنگ ہوئی، پیشیاں ہوئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، ان کو ریلیز کر دیا گیا، تو یہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ لمبی قید ہوگی۔ وہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ بھی ایک ویسا سسٹم لانا چاہتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے اس میں، تو اس کے بعد جب شاہد اسلم صاحب آپ یا میں یا کوئی بھی ہم میں سے گرفتار ہوگا تو اتنی جلدی ہم رہا نہیں ہوں گے جتنی جلدی آپ رہا ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو سوال اٹھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم آ رہا ہے، میرا پرابلم ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مجھے نا یہ جو اس وقت سیاسی منظر پہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، جو سیاسی محاذرہ ہی کر رہے ہیں، مجھے یہ سارے ایک جیسے لگتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں مثال کہ یہ جو بلیک قانون ہے، سیاہ قانون ہے، پیکا، یہ 2016 میں مسلم لیگ نون لے کے آئی۔ اس کے بعد اس کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2022، وہ تحریک انصاف لے کے آئی۔ اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے، مزید خونخوار نسل جو ہے، وہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں، یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے، ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے، یہی ہے ان کا کام۔ تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے۔ کیونکہ پچھلے دور میں اگر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، تو اس دور میں اب وہی لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کے لمبردار تھے، وہ اس دور میں آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے دور میں دشمن پی ٹی آئی تھی، آج وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آزادی صحافت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں۔ تو ان کے جو چہرے ہیں نا وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت کا علیہ کار بنے بغیر جو آزادی صحافت کی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، یہاں پہ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے تجاویز دے کے آپ چلے جائیں گے، لیکن جو عمل ہے نا، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، ہم حق کو صداقت کے لمبردار، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، تو شاہد اسلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے اتنی ہی بات کریں جتنی آپ نبھا سکتے ہیں۔ اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ میں نے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں یہاں موجود تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے، اسی ہال میں فضل الرحمان بھی بیٹھا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، شبلی فراز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے، سب کے سامنے میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ اب جو اس کے بعد وقت آئے گا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہاں پہ سلیم شہزاد صاحب کا ذکر ہوا ہے، شاید آپ کو نہ پتا ہو، سلیم شہزاد صاحب کے کیس میں اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی تھا جس نے انکوائری کی، جس نے جا کے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا اور اس کے بعد وہ اصل جو قاتل تھے جنہوں نے اس کو یہاں سے اٹھایا، کس گاڑی میں اس کو لے کے کہاں پہ گئے، وہاں پہ پھر کیا ہوا، پھر وہاں سے کون سی گاڑی میں اس کو کہاں لے کے گئے، ساری اس بندے نے انویسٹیگیشن کی۔ اس کو اتنا وکٹمائز کیا گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ وکٹمائزیشن برداشت کرتا رہا۔ ایک دو آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو پتا تھا ہم اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ظاہری بات ہے اس اسلام آباد پولیس اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تھی، نہ ایس ایس پی نہ آئی جی، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ الٹیمیٹلی اس کو نوکری سے نکال دیا اور اب وہ بے روزگار ہے۔